قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنہار ہے، بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ ماہ شوال اپنی آب و تاب سے گزر رہا ہے اور شاید اس کا ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہو۔ ماہ شوال کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ آسمان و زمین کو جب اللہ نے بنایا اسی وقت سے اللہ نے اس کیلنڈر کی ابتدا کر دی تھی، اس کو ترتیب دے دی تھی۔ اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ اور ایک فضیلت اس شوال کے مہینے کو اس لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کو پہلی شوال جو ہے وہ خوشی کا دن، عید کا دن ملتا ہے۔ اور نمبر 2، عید کے خطبے میں آپ امام سے سنتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی روایت کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزوں کو رکھتا ہے کہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا ہے۔
یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ شاید ابھی اس کا ایک ہفتہ باقی ہے، تو اگر یہ فضیلت ہم میں سے اگر کسی نے حاصل نہیں کی اور کرنا چاہتا ہے، وہ اس فضیلت کو بھی حاصل کر سکتا ہے کہ وہ ان 6 روزوں کو پورا کر لے، تو اللہ کے ہاں سے جو ہے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری شریعت کے اندر کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرتے ہو اس ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ 30 روزے اور پھر یہ 6 روزے، گویا کہ 360 قمری اعتبار سے جو سال کے دن ہوتے ہیں وہ 360 ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔ پرانے وقتوں میں حج کی تیاری جب کی جاتی تھی تو وہ شوال کے مہینے سے لوگ حج پہ جانا شروع کرتے تھے، گویا کہ حج کے مہینے جو گنے جاتے تھے وہ شوال اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے تو 10 دن مانے ہی جاتے ہیں، لیکن یہ پہلے 2 مہینے شوال اور ذوالقعدہ کو مانا جاتا تھا کہ یہ اشہر حرم ہیں، کہ حاجی اس میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ 2-3 ماہ کا پرانے وقتوں میں سفر ہوا کرتا تھا، کوئی بحری جہاز کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے۔ آپ نے پرانے وقتوں کے بزرگان دین کے واقعات سنے ہوں گے۔ آج بھی جس کا حج کا ارادہ ہو، اگرچہ 1 دن میں یا 2 دن میں بندہ وہاں پہنچ جائے، لیکن پھر بھی اگر اس کا ارادہ ہو، اس کی تیاری رمضان کے بعد سے یعنی شوال سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن الحج اشہر معلومات، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، جو حج کے مہینے وہ معلوم ہیں، ان میں شوال بھی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ حج کا کیا سسٹم ہوگا۔ شش و پنج کے اندر ہر بندہ مبتلا ہے، جانا ہے نہیں جانا، سسٹم کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آخری منٹ تک ہمارے ہاں یہ ایک الگ چیز پائی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو یہ بھی اس شوال کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اور پھر کئی واقعات ایسے ملتے ہیں تاریخ کے جو اسی شوال کے مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ جنگ احد جو ہوتی ہے وہ بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوتی ہے، غزوہ طائف ہے، اور دیگر کئی غزوات ہیں، سرایا ہیں جو شوال کے مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ اور کفار مکہ ایام جاہلیت میں ان ایام کے اندر نکاح کو کرنا معیوب سمجھتے تھے کہ یہ اشہر حرم ہیں، ان کے اندر جو ہے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ جیسے آج ہمارے ہاں محرم کے مہینے کو بعض لوگ معیوب سمجھتے ہیں اور محرم کے مہینے کے اندر نکاح نہیں کرتے، حالانکہ شریعت کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کو جب نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے مہیا ہے، تو وہ چاہے کوئی دن بھی ہو، کوئی رات بھی ہو، کوئی جگہ بھی ہو، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ مہینہ کون سا ہو، دن کون سا ہو، جگہ کون سی ہو، یہ ساری رسومات اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ سمپل سا آسانی کے ساتھ ہماری شریعت نے جو نکاح کا طریقہ رکھا ہے کہ گواہوں کو بٹھا دو، خطبہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں یہ ایک اضافی چیز ہے، اگر گواہ موجود ہیں ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔
اللہ کی طرف سے آسان کردہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، یہ دین آسان ہے، لیکن انسان نے خود اپنے لیے اس کے اندر مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ 4 5 دن تک جو ہے رسومات ہماری چلتی ہیں، یہ تو خود ہم نے اوپر ڈالی ہیں، اور پھر ان رسومات کی وجہ سے جو خرچہ ہوتا ہے، جو مسائل پیش آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہوتا ہے وہ بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوتا ہے۔ رخصتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہوتی ہے ان کی، وہ بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میں یہ چاہتی تھی کہ شوال کے مہینے کے اندر نکاح کرنا مستحب ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں 4 نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شوال کے مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ایک حضرت سودا سے، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ سے، اور ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے۔ یہ 4 نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شوال کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ فضیلت والا ہے، اور ہمارے دیگر کئی فقہائے کرام، محدثین، بزرگان دین، اس امت کے بڑے بڑے لوگ، کئی کی پیدائشیں جو ہیں وہ شوال کے مہینے میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ جو بنایا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے رحمت کا، اسی طرح کہ انسان کسی نہ کسی طرح اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا رہے۔ جیسے یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ رحمت والا مہینہ ختم ہو گیا، حالانکہ یہ کہنا ایسا ہے کہ یوں کہا جائے کہ مہینہ ختم ہوا ہے، اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی رحمت تو انسان کی طرف ایسے ہی متوجہ رہتی ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے اور رجوع اللہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، جو میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنے ایمان والوں اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں شیطان کو، جہاں تمہارے نفس کو رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے کمزور کر دیا تھا، اور شیطان تو بالکل ہی قید تھا، اللہ رب العزت نے یہ شوال کا مہینہ دے کر تمہیں یہ 6 روزے اور دے دیے، تاکہ اسی طریقے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت برقرار تمہارے اوپر رہے۔ جو سلسلہ، جو ٹریننگ کورس تم نے شروع کیا تھا، اس مہینے میں بھی وہ برقرار رہے۔ اور پھر ایک ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے، پھر ذوالحجہ آتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے چند روزے رکھ دیے۔ پھر محرم آتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، انسان خود اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ شوال کا اس وجہ سے بھی جو ہے وہ فضیلت والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نکاح بھی ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کے لیے یہ ایک خوشخبری دے دی کہ 6 روزے جو رکھتا ہے تو گویا پورے سال کے روزے اس کے لیے ہیں، تو پورے سال وہ اپنے آپ کو اسی شیڈول کے اندر، اسی نظام کے اندر رکھتا ہے کہ جو اس نے ٹریننگ رمضان کے اندر رکھی تھی۔ میں اور آپ جو ہیں رمضان کے مہینے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ایک آزادی آ جاتی ہے کہ یہ ہم 1 مہینے کی محنت کر کے اس کے بعد ہمارے اعمال ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمالوں کو ضائع نہیں کرو۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرتا ہے۔
آپ اپنا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ گھر بناتے ہیں، آپ کا گھر جو ہے وہ چھت تک پہنچتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اس گھر کو توڑ رہا ہوں۔ آپ محنت کر کے، مشقت کر کے اپنی گاڑی خریدتے ہیں، اپنا موٹر بائک خریدتے ہیں، آپ کو جیسے ہی موٹر بائک یا گاڑی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے آپ اس کی سپیڈ ایسے لگاتے ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، آپ اس کے سسٹم کو سارا چیک نہیں کرتے، تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ تم تو بیوقوف آدمی ہو کہ تم نے تو ساتھ ساتھ اس کی جو ہے مرمت بھی کرنی تھی، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی۔ آپ گھر کے اوپر جب اتنا زیادہ پیسہ لگا کے آپ اس کو ایسے چھوڑ دو تو آپ تو حماقت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایک مہینہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ٹریننگ کر کے، ایک محنت مشقت کر کے ایک مقام تک پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی انسان کا شوال کے اندر وہ قدم رکھتا ہے پھر اس کی زندگی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلی تھی، تو اس شخص کو بھی بیوقوف کہا جائے گا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ جس طرح رمضان کے اندر وہ اخلاص پیدا کرتا تھا، وہ اخلاص اسی طریقے سے برقرار رکھے، استقامت اسی طریقے سے رکھے جیسے رمضان کے اندر تھی، اللہ سے مانگنے والا بن جائے کہ اللہ تو مجھے استقامت دے، فاستقم کما امرت۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو وہ ضائع کر دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ 14ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک عورت مکے میں تھی کہ جو چرخہ چلاتی تھی، اس چرخے سے جو ہے وہ دھاگا بناتی تھی، اس دھاگے سے پھر کپڑے بنے جاتے تھے، وہ ساری محنت مشقت کر کے، چونکہ اس کا دماغ نہیں تھا، مشقت اور محنت کرنے کے بعد جب وہ دھاگا تیار کرتی تو اس دھاگے کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تو اللہ اس کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کہیں ایسے بیوقوف نہ بن جاؤ، حماقت نہ کر لو کہ انسان ایک محنت مشقت کر کے اپنے آپ کو رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آتا ہے، اپنے اعمال بناتا ہے۔ شیطان تو اس کا دشمن ہے ہی ہے، نفس اس کا دشمن ہے، لیکن اس دشمنی کے اندر یہ نہ ہو کہ اپنے ہتھیار ڈال دے اور پھر اپنی زندگی ویسے ہی جیسے پہلے تھی ویسے ہی کر دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت کی درستگی، نیت المؤمن خیر من عملی، انسان نیت کر لے، نیت جو ہے اس کے اندر دوام موجود ہے، عمل جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، آپ عمل آج کر رہے ہو، آپ کل نہیں کر رہے، لیکن نیت آپ کی ہے، آپ نیت کرتے ہیں یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں میں تہجد پڑھنے والا بنوں گا، یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں تیرے نام پہ دیتا رہوں گا، یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں میں گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اس نیت کی وجہ سے آپ کو پوری زندگی کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ساری نیت انسان کی ہوتی ہے، اور نیت کی وجہ سے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آیا میرا عمل کیا ہے۔ میں اور آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ایمان سے اگر ابھی سوچیں کہ آپ کو موت آ جائے، یا آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، شام ہے یا کل تک ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ میں بھی آپ بھی، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ موت تو کسی کو بتا کے نہیں آتی کہ میں آج اس وقت آ رہی ہوں، اچانک یا کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت موجود ہے، وہ کیا کرے گا؟ میری اور آپ کی زندگی چونکہ بھری ہی گناہوں سے ہوئی ہے، ہم بیٹھ کے پہلے اپنے اعمال اور یہ سارے لینا دینا اور یہ ساری چیزوں کو پہلے ہم بیٹھ کے لکھیں گے کہ میرے ذمہ کیا کیا کام ہیں۔ حالانکہ کسی بزرگ نے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا بس چند گھنٹے رہ گئے ہیں، تو اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا میں کچھ خاص نہیں کروں گا، جو پہلے سے کر رہا ہوں وہی کروں گا۔ یعنی پہلے سے جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں وہی کام کر رہا ہوں، جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے کہا میں ان سے بچ رہا ہوں، تو میرے پاس فالتو اور عمل ہے ہی نہیں کرنے کے لیے۔ تو اگر پتہ چل جائے تو انسان تو سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں کیا کروں پہلے۔ بخاری شریف کی روایت میں آپ نے وہ مشہور واقعہ پر ہماری اردو کی کتابوں میں بھی اکثر و بیشتر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ بارش سے بچنے کے لیے کسی غار کے اندر گئے، پرانی امتوں کا واقعہ ہے، اور
اب جب غار کے اندر گئے تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایسا ایک پتھر آیا کہ جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں مل کے زور لگائیں کہ کسی طرح ہم اس غار کو ہٹائیں تاکہ ہم باہر نکل سکیں، لیکن غار اتنا وزنی تھا، وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی بھی اس کو ہلا نہ سکا۔ اب کبھی یہ سوچیں کہ ہم ان کی جگہ پہ ہوں۔ اللہ تو انسان کو اسی وقت یاد آتا ہے نا، کیسے خدا تب یاد آتا ہے جب بندہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا مرض کا مارا ہو۔ اس کو درد ہو کسی چیز کا، کو غرض ہو یا مرض ہو، تبھی انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ حالانکہ سبق ہمیں یہ ہے کہ مومن کی خوشی اور غمی ساری اللہ کے حکموں کے مطابق ہے۔ مومن کی خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، مومن کی غمی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اب وہ اندر جب غار کے اندر تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو نیک عمل ہم نے کیے ہیں ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، شاید اللہ کی طرف سے کچھ اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے، لیکن وہ عمل جو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی، نیت کیا ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے شخص نے کہا کہ یا اللہ میں مزدور آدمی ہوں، تو جانتا ہے محنت مشقت کرتا ہوں، کھیتی باڑی ہے، میرے جانور ہیں، میرا سارا دن وہاں گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ رات کو جب میں گھر آتا ہوں جو جانوروں سے جو میں نے دودھ نکالا ہوا ہوتا ہے میں سب سے پہلے آ کے اپنے والدین کو دیتا ہوں، بیوی بچوں کو میں بعد میں دیتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یا اللہ میں اپنے اس محنت اور مشقت اور مزدوری کھیتی باڑی کر کے گھر دودھ لے کے آیا تو میرے ہاتھ میں وہ دودھ کا مٹکا تھا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ سو گئی، اور میں نے یہ گوارا نہیں سمجھا کہ میں اپنی والدہ کو اٹھاؤں اور اپنی والدہ کو وہ دودھ پلاؤں، حتیٰ کہ ایک جگہ میری بیوی بھی جو ہے وہ بھوکی بیٹھی ہے اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، جب تک میری والدہ نہیں پیے گی میرے بچے اسی طرح روتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ یہ ہر امت میں، یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں، یہ ہر امت میں ماں باپ کا مقام اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ ماں باپ کیا ہیں۔ باقی دنیا کے سارے رشتے جو ہیں وہ دکھاوے کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رشتہ ماں باپ کا ایسا ہے کہ اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے۔ باقی دنیا کے سارے رشتے آپ کے ساتھ حسد کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ حسد کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ حسد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی حسد نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑا رشتہ ہے، کاش کبھی ہم سمجھیں اس کو۔ نوجوان کبھی بیٹھ کے کاش اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ تو اللہ یہ میں نے عمل جو کیا تھا صرف اور صرف اسی وجہ سے کیا تھا کہ تیرا حکم ہے کہ ماں باپ کا حکم، ماں باپ کی فرما برداری، حسن سلوک، یہ انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ صرف تیرے اسی حکم کو مانتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی اولاد کی پرواہ بھی نہیں کی، میں نے صرف اور صرف اپنی ماں کی پرواہ کی۔ اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے ہمیں نکال دے۔ تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلا، تھوڑا سا، یہ نہیں کہ یہاں تک اپنے آپ کو باہر نکال سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میں نے ایک مزدور کو اپنے گھر میں بلایا ہوا تھا، کوئی کام اس سے کرانا تھا، مزدور کسی جلدی میں تھا، جو مزدوری میں نے اس کو دینی تھی میں اس کو دے نہیں سکا، وہ پیسے
جو اجرت میں نے اس کو دینی تھی وہ میرے پاس رہ گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا مجھے انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑی، میں نے اس پیسے کو انویسٹ کیا، وہ پیسہ بڑھتا بڑھتا بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مجھے حد سے زیادہ جو ہے برکت دی، مالا مال ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ مزدور واپس میرے پاس اپنی مزدوری لینے آیا کہ میں تیرے پاس کام کر کے آیا تھا، تو نے مجھے مزدوری دی نہیں تھی، میں جلدی میں تھا، لہٰذا اب مجھے میری مزدوری دے دے۔ تو یا اللہ میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ جتنا ریوڑ دیکھ رہا ہے، یہ جتنی برکتیں تو دیکھ رہا ہے، یہ ساری کی ساری تیری ہیں، ساری لے جا، اس لیے کہ اسی پیسے سے میں نے یہ انویسٹمنٹ کی تھی۔ اب اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ مذاق نہ کر، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ جتنا کا جتنا ہے یہ سارا تیرا ہے۔ تو چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں نے سارا لے لیا، اللہ یہ عمل اگر تیرے لیے تھا تو یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ روایت میں آتا ہے پتھر پھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا۔ اب تھوڑا سا سوچیں، میرے اور آپ کے ماتحت کتنے لوگ ہیں؟ میرے اور آپ کے ماتحت کتنے لوگ ہیں؟ لیکن حقوق دونوں طرف برابر ہونے چاہیے۔ جو بڑا آپ کا حاکم ہے، جو آپ کا باس ہے، وہ بھی آپ کے یہ حقوق کو سمجھے اور آپ بھی اپنے باس کے حقوق کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ہم بس ایک حدیث یہ ہر بندے نے یاد کی ہوتی ہے کہ جی مزدور کی مزدوری جو ہے اس کے پسینے دینے سے، خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے۔ لیکن میں نے شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ کہا، ہمارے بزرگان دین بھی کہتے تھے کہ بھائی کبھی مزدور سے بھی کہو کہ تو نے پسینہ نکالا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں بھی اپنے باس کے کام کے اندر جو ہے وہ سارا ہیر پھیر کروں اور مہینے کے بعد جو ہے وہ میں بھی یہ حدیث لے کے اس کے سامنے آ جاؤں۔ یہ دونوں حقوق ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس کو بھی اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے اور اس کو بھی اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کہ میں اپنے کام کے اندر خیانت کر رہا ہوں تو پھر تو میری بھی غلطی ہے۔ تو خیر پتھر اپنی جگہ سے ہلتا ہے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اپنی چچا زاد بہن سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور میں اس کے پاس گناہ کے لیے گیا تو وہ بھی کسی بات کی وجہ سے مجبور تھی، اس کو پیسہ چاہیے تھا، تو اس نے کہا کہ تو مجھے اتنی دولت لا کے دے دے تو میں تجھے اس گناہ کی جو ہے وہ دعوت بھی پھر دوں گی۔ وہ بھی مجبور تھی، لہٰذا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے مزدوری کی، محنت کی، جتنی رقم اس نے مانگی تھی میں نے اس رقم کو جمع کیا، اور میں جب اس کے قریب آیا اور گناہ کرنے لگا تو اس میری چچا زاد بہن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اللہ کی قسم ہے یہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا گناہ نہیں کیا کہ میں مجبور تھی، اس مجبوری کی وجہ سے میں نے تجھے گناہ کی حامی بھری۔ اس نے جب مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، اس کی اس کہنے کی وجہ سے میرے اوپر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں نے اس کو وہ رقم دے دی۔ میں نے کہا یہ رقم تجھے میں ہدیہ دیتا ہوں، اس کو استعمال کر لے، گناہ میں تیرے ساتھ نہیں کرتا، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، بخاری شریف میں آتا ہے کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اب رضا کس کے تھی؟ نیت کیا تھی؟ اخلاص تھا تو کام بنا۔ تو نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت، میں نے کہا کہ عمل کے اندر دوام نہیں، عمل محدود ہوتا ہے، نیت کے اندر محدودگی نہیں ہے۔ نیت انسان چاہے جتنی اپنی لے کے جا سکتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ ساتھ انسان محنت اور مشقت کر کے اللہ سے مانگنے والا بن جائے، رجوع الی اللہ کرنے والا بن جائے، اور یہ نیت سے ہی پھر سب کچھ بنتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
کا پڑوسی جب اس کی وفات ہوتی ہے، لکڑہارا تھا، اس کی وفات ہوتی ہے تو خواب میں اس کو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ بھی ہو گیا اور اللہ نے اس کو درجہ بھی وہی دیا جو امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا تجھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والا درجہ کیسے مل گیا؟ تو ایک لکڑہارا تھا۔ تو اس کے گھر جا کے اس کی گھر والی سے پوچھا تو کہا کہ نمبر 1 کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، یہ جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، جب مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، یہ اپنے کام کو چھوڑ دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں لکڑی کا کام کر رہا ہوں، میرے پاس کلاڑی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مجھے اگر لگ جائے، مجھے چوٹ لگ جائے، یہ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، سارے کام کو چھوڑ کے اب میں نے مسجد کی طرف جانا ہے۔ اور نمبر 2 کہ جب بھی یہ کام کر کے محنت مشقت کر کے رات کو گھر آتا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو دل تو ہوتا تھا، چونکہ پڑوسی امام احمد بن حنبل کا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی بھی ایک قیمت ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کا، یہودی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اگر وہ مسلمانوں کے پڑوسی ہوتے تھے، آج کی طرح تو نہیں۔ تو اس کو پتا تھا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ہوں، میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ پڑوسی بھی ہم سے پناہ مانگے کہ میں کہاں آ گیا ہوں رہنے۔ تو وہ یہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ہوں، لیکن کبھی بھی مجھے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں۔ میں سارا دن کا تھکا ہارا آتا ہوں، دل تو کرتا ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں، میں پڑوسی کن کا ہوں، ان کی طرح عبادت گزار بن جاؤں، اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، رجوع الی اللہ کروں، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے میں کر نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس کی صرف اس نیت کو پسند کر کے اس کا درجہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والا رکھ دیا۔ نیت ہوتی ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ توبہ اور استغفار جو ہے نا، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں گزشتہ دنوں بھی آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا حصن الحسین کتاب کی، کہ اس کا کبھی ہم مطالعہ کریں، مستند جو دعائیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، کبھی ہم ان کو سیکھیں کہ قدم قدم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعا مانگی ہے۔ اللہم انت ربی، یہ سید الاستغفار جس کو کہا جاتا ہے، 5واں کلمہ بھی شاید اگر ہم اس کو کہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اخلاص کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کہا کہ جس نے یہ ایک مرتبہ پڑھا صبح کے وقت، شام کو اگر اس کی وفات ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ رات کے وقت اگر پڑھتا ہے، اگر صبح کو اس کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کی قسم ہے یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ ہمیں اگر پتہ ہو، ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ ہوگا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم قرآن صرف رمضان کے مہینے میں کھولتے ہیں، رمضان کے بعد قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ ہاں بیماری ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا، اپنے تجارت کے اندر جو ہے وہ پریشانی ہے، تو اس کے لیے وظائف اگر کوئی کہے گا 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے، ہم اس تجارت کے لیے وہ وظائف پڑھیں گے، اپنی اس بیماری کے لیے۔ غرض میں نے کیا کہا نا کہ اللہ 3 وقتوں میں یاد آتا ہے، درد، غرض اور مرض۔ تو سید الاستغفار۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ سے کہتے تھے کہ کبھی کبھی میرے دل میں جو ہے نا ایک سیاہ بادل آ جاتا ہے، اور میں اس سیاہ بادل کے بعد جو ہے 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہ کو اللہ نبی کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتا، معصوم۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار میرے دل میں ایک
سیاہ بادل آتا ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ گنتی بتانا مقصود نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کتنا زیادہ انسان کو دن میں استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میلین اخضرین جس کو کہا جاتا ہے کہ صفا مروہ میں جو وہ گرین لائٹوں میں انسان دوڑتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر، ہمارے اوپر رحم بھی کر، اور وہ گناہ جو ہم جانتے ہیں ان کو بھی معاف کر، اور وہ گناہ جو ہم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ انسان گناہ کر کے بعض اوقات بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو جانتی ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے۔ ہاں، سارے گناہ گار ہیں، سب خطا کار ہیں، تم سب کے سب زیادہ سے زیادہ خطا کار ہو، زیادہ گناہ کرنے والے ہو، لیکن بہترین وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ کہ سب سے بہتر گناہ کرنے والے وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ گناہوں کے زہر کو دور کرتا ہے، یہ گناہوں کا تریاق ہے، یہ اس کی بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے استغفار کی کثرت اور توبہ بھی بزرگان دین نے لکھی ہے کہ توبہ اجمالی قسم کی بھی ایک ہوتی ہے، توبہ تفصیلی قسم کی بھی ایک ہوتی ہے۔ اب توبہ اجمالی قسم کی جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اب بیٹھ کر اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور وہی باقی شرط اس کے اندر جو آ جاتی ہے کہ میں نے اس کو ندامت بھی ہو، پشیمانی بھی ہو، اور نمبر 2 اس گناہ کو فوراً چھوڑے بھی صحیح، اور نمبر 3 آئندہ عزم پکا ارادہ کرے کہ میں نے اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے بالکل۔ یہ توبہ انسان کے ساتھ یہ چلتی رہتی ہے، یہ ٹوٹتی رہتی ہے، بعض اوقات انسان پھر گناہ کی طرف آ جاتا ہے۔ توبہ تفصیلی کیا کہا، کس کو کہا جاتا ہے، یہ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس کو ذکر بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ استقامت جس طرح رمضان کے مہینے میں پورے سال اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ میں کیا، میری توبہ کیا کمزور ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہماری توبہ کیا ہے، ہماری توبہ تو وہ توبہ بھی نہیں ہے جو توبہ ہے۔ بزرگان دین بلکہ کہتے ہیں کہ جو توبہ ہم کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ استغفار ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا، ایک ہوتا ہے استغفار کا حق نہ ادا کر سکنا، اور ایک ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں جو ہم نے کی نہیں ہے استغفار، اس پر بھی ہم استغفار کریں کہ یا اللہ کہ صحیح معنوں میں ہم نے توبہ نہیں کی۔ نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بعد یہ استغفار جو ہم پڑھتے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ کہ نماز کے بعد استغفار کرنا ہے، بلکہ جو عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، جو صحیح معنوں میں ہم نے ادا کرنی تھی ہم وہ نہ کر سکے۔ تو ہمیں تو اس استغفار پہ بھی استغفار کرنا چاہیے، چونکہ ہمیں استغفار کرنا تو آتا ہی نہیں ہے، ہمیں توبہ کرنی آتی نہیں۔ تو تفصیلی توبہ ہے، اجمالی توبہ ہے، بزرگان دین نے یہ ساری شرطیں بیان کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ کہ بے شک میں کمزور ہوں، لیکن اس توبہ کی توفیق اور اس پہ ڈٹے رہنا اس کی تو مجھے توفیق دے۔ کہا جاتا ہے کہ گناہ کرنا، جیسے میں نے کئی دفعہ آپ سے پہلے بھی کہا ہوگا، گناہ اللہ نے یہ ہماری اس گھٹی کے اندر گناہ رکھا ہے۔ فرشتے وہ تو ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ ایک انسان اگر اندھا ہو اور آپ اس کو کہیں کہ یار تو تو اندھا ہے، تو گناہ سے بچ رہا ہے، تیری بد نظری نہیں ہو رہی، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر وہ دیکھنا بھی چاہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے
اللہ نے مادہ ان کے اندر یہ رکھا ہے کہ وہ نیکی ہی کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر گناہ کا مادہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس گناہ کا مادہ رکھنے کے بعد یہ رکھا ہے کہ وہ گناہ کرنا، اول تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے ہی نہیں، لیکن اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اس گناہ کے بعد توبہ کرنے والا بن جاتا ہے، وہ اس گناہ پہ ہٹ درمی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے اگر اس گناہ کے اندر وہ تکبر کرنے والا بن جائے اور ہٹ درمی دکھائے اور گناہ پہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بچ گیا ہوں، پھر اس کی پکڑ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد، یہ تو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان توبہ نہ کرے، گناہ کر کے توبہ نہ کرے، تو میں ان سارے انسانوں کو تباہ کر کے ایسی قوم کو پھر پیدا کروں گا جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے. بظاہراً تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے اگر آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ شیطان نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کہ سجدہ تو اللہ کو ہی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے شیطان ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سجدہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ سجدہ صرف آپ کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم دے کون رہا ہے. اس ذات نے حکم دیا ہے کسی اور ذات کو سجدہ کرنے کے لیے، وہ حکم اسی کا ہے. جب اس کا حکم آ گیا تو پھر عقل دوڑانے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے بھی جو ہے وہ ہٹ درمی دکھائی اور اس نے اپنی منمانی کی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا تو بات بننی تھی. تو خیر، زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی موضوع پر کئی چیزیں ہمارے ذمے ہوتی ہیں کہ توبہ اجمالی، توبہ تفصیلی کیا ہوتی ہے. انسان یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کے ذمے کچھ کام رہ جاتے ہیں کہ وہ کام اس نے کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب میری ذمہ اگر نماز رہ گئی ہے، آیا اس کا کیا طریقہ ہے؟ قضا نماز میرے ذمے رہ گئی ہے. قضا روزے میرے لیے جو ہے، میں اپنے گناہوں سے ساری توبہ تو کرتا ہوں، لیکن میرے ذمے قضا نماز ہے، میرے ذمے قضا روزے ہیں، میرے ذمے زکوٰۃ رہ گئی ہے، میرے ذمے جو ہے وہ کسی کا مال دینا رہ گیا. یہ ساری چیزیں اسی کے زمرے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.